السلام علیکم یار، آج میری توجہ کسی نے ایک ولاگ کی طرف دلائی. گو کہ میں نے وہ ولاگ دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے، مگر پتہ یہ چلا کہ کوئی خاتون ولاگر ہیں جنہوں نے اپنے والد صاحب کی موت کا منظر نہ صرف ریکارڈ کیا بلکہ اسے اپلوڈ بھی کیا. اب میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ ان صاحبہ نے کس حد تک یہ غلط کیا، درست کیا. بھائی ہر ایک کا اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے. میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میں نے اپنے بارے میں سوچا، بلکہ میری توجہ دلانے والے نے اس طرف بھی دلائی کہ جناب آپ بھی تو ولاگنگ کرتے ہیں. ہاں بھائی، میں بھی کرتا ہوں ولاگنگ. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہاں، ولاگنگ تو ہم بھی کرتے ہیں. گو کہ ہم پیٹ ولاگنگ کرتے ہیں اور اس میں بکرے وغیرہ دکھا دیے. اپنی پرسنل چیزیں نہیں دکھاتا میں بہت زیادہ، اور بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رہ کر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن باوجود سوال سالڈ تھا بندے کا کہ ہاں بھائی آپ بھی تو ولاگنگ کرتے ہیں. اور میرا ماننا بھی یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز، کوئی کام جو نیا شروع کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد ٹھوس نہ ہو، اس کے کوئی اصول اور ضوابط طے نہ کیے جائیں، تو پھر وہ آگے چل کر اس کی شکل بگڑتی ہے. اور ظاہر ہے میں ولاگنگ کر رہا ہوں تو میری آگے آنے والی نسل میں میرے بچے اس کو کس طرح لیتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پھر ان کے بچے. اور ظاہر ہے آپ سوچیں گے کہ بہت آگے کی سوچ رہا ہوں، تو بات آگے کی سوچنے کی نہیں ہے. یہ تو ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور آدم سے لے کر قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ اسی پروسیس کے تھرو کہ بھائی ان کے بچے، پھر ان کے بچے، اور پھر ان کے بچے. تو سوچنا تو پڑے گا، ظاہر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچے اس کو کس طرح سے لیں گے، اور میں جہاں تک میں نے اپنی حد باندھ رکھی ہے، کیا وہ بھی اس حد کا پاس رکھیں گے؟ اور پھر میں نے خود 3-4 سال بعد کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے اس کے کوئی اصول تو طے نہیں ہے کہ ولاگنگ کے کوئی اصول ہوں، کوئی ضابطے ہوں، کوئی بنیادیں ہوں ٹھوس. تو یہ تو گڑبڑ ہے. اور سب سے بڑا دھچکا یا ایک جو جھٹکا مجھے لگا وہ یہ کہ اگر میں بستر مرگ پر پڑا ہوں اور میرا بیٹا، بیٹی یا کوئی پوتا پوتی ویڈیو بنا رہا ہو یا اسی طرح کا کوئی معاملہ کر رہا ہو، ظاہر ہے آج سے آگے آنے والے وقتوں میں اور چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوں گی. اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی موت کا کسے پتا، میری موت ابھی آ جائے، اس ویڈیو کو بناتے وقت آ جائے. تو یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں، اور ایک میں سچویشن رکھنا چاہتا ہوں اپنے سامنے کہ اگر ایسا میرے ساتھ ہو گیا تو میں کیسے اسے برداشت کروں گا. ظاہر ہے میرے لیے تو بڑی تکلیف دہ بات ہوگی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جناب والا، یہ جو ولاگنگ ہے یہ جو ہے ہمارے مطلب کی چیز نہیں ہے. اور اس انسیڈنٹ کو دیکھنے کے بعد تو یار دل کھٹا ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کا چینل چل نہیں رہا. چلنے کی بات نہیں ہے، ابھی 8-9 مہینے کے بعد تو میرا سوشل میڈیا چلنا شروع ہوا تھا. یعنی یہ کہ آپ ٹک ٹاک جا کر دیکھیں، پچھلے 1-1.5 مہینے میں مجھے ویوز آنا شروع ہوئے. ایک ویڈیو ملین پر بھی ہے، پھر 3.5، یعنی 8-9 ویڈیوز جو پرانی میں نے ڈالی ہیں، تھوڑا انداز چینج کیا ہے، اس کے بعد میرے ویوز آنا شروع ہو گئے ہیں. فالوورز اچھے خاصے ٹک ٹاک پر بڑھ گئے ہیں. اسی طرح یوٹیوب بھی ہلکا پھلکا چل پڑا ہے. تو یہ وقت تو وہ ہے جب مجھے پھل ملنا شروع ہوا ہے. لیکن اس پھل کا میں کروں گا کیا جب اتنا بڑا ایک جو ہے میرے ذہن میں ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے؟ تو یہ تو اب کنٹینیو رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے. خیر، ویسے سوشل میڈیا ظاہر ہے بہت کام کی چیز ہے. لوگ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لوگ جو ہے انفلوئنسرز بھی ظاہر ہے اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ولاگنگ جو ہے نا، یہ ایک کوئی عجیب سی چیز ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے میرے نزدیک. پھر میں یہی کہوں گا، میرے نزدیک آپ ظاہر ہے کس انداز میں سوچتے ہیں، آپ کا سوچنے کا انداز کیا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ ٹھیک ہوں، لیکن مجھے جو ٹھیک لگتا ہے ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ بھلے کتنے ہی اچھے انداز میں آپ ولاگنگ کر رہے ہیں، کتنے ہی اچھے ولاگز آپ بنا رہے ہیں،
کتنا ہی آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کے ولاگز میں آپ کے گھر کی خواتین نہ آئیں، آپ کے ولاگز آپ کی بہت زیادہ پرسنل لائف کو ڈسکلوز نہ کریں، باوجود اس کے یہ چیز ایسی ہے جو کنٹرول سے باہر ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ آج ولاگنگ اس انداز میں کر رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں، مجھے یہ خطرہ ہے کہ آگے آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کے یعنی بچوں میں اور پھر ان کے بچوں میں یہ چیز اس طرح سے برقرار نہیں رہے گی جیسے کہ آج انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہے۔ تو اور کچھ تو ظاہر ہے پھر اللہ ماشاء اللہ، بہرحال خیر، اب میں اس چینل کا کیا کروں گا بھائی؟ اس چینل کو کچھ نہیں کریں گے ہم، ویڈیوز اگر مجھے ڈیلیٹ کرنا ہوں گی، کچھ جو مجھے کرنی چاہیے وہ کر بھی دوں گا، اور اس چینل کو ظاہر ہے میں گوٹ فارمنگ اگر کرتا ہوں تو اس کے خرید و فروخت کے لیے اس کو ایز اے ٹول استعمال کر سکتا ہوں میں، لوگوں سے رابطے کے لیے ویڈیوز بنا سکتا ہوں اس طرح کی ولاگنگ کو چھوڑ کر، کہ اپنے جو ہے گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں بھائی ہم، اللہ کرے اسی طرح ہم گائے وغیرہ پال رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو اس کام کے لیے تو بہرحال میں استعمال کر سکتا ہوں۔ ولاگنگ میں اب انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ بس ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائے جو آگے چل کر ہمارے لیے خطرے کا باعث ہو، ہمارے لیے نقصان دہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے ذہنوں میں وہ بات ڈالے جو ہمارے لیے آگے چل کر فائدہ مند ہو، اللہ تعالیٰ اس دور کے، اس جدید دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گا، ملیں گے پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد رضا کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔